Total number of votes recorded in the division today of 148, out of which the Honorable Member Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes and Mr. Ali Khurshidi MPA has secured 36 votes. Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اعزاز، سندھ میں تاریخ رقم، مراد علی شاہ جیالہ بنا تیسری بار وزیر اعلیٰ۔ جیالے کو 112، ایم کیو ایم کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے۔ نادر بگسی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ ایوان میں جیالوں کی تعداد 112 ہو گئی۔ سنی اتحاد کونسل اور جماعت اسلامی نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ ارکان اسمبلی کی مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب حلف برداری آج شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ ہماری اپنی لیڈرشپ سے یہی کمٹمنٹ ہوگی، اس دفعے جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں، اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں، وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے۔ بلاول بھٹو اگلی بار عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایوان میں خطاب، کہا ماضی میں کی گئی کوتاہیاں دہرائیں گے نہیں۔ اسٹریٹ کرائم اور کچے کے ڈاکو سندھ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ کراچی کو سندھ سے الگ سمجھنے والے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ اگلے مہینے آصف زرداری ملک کی صدر بنیں گے۔ الیکشن میں ہمیں بھی چند نشستوں پر خدشات ہیں، ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں چوتھی انٹری، پہلی بار 2002 میں، دوسری بار 2008 میں، تیسری بار 2018 میں رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ قائم علی شاہ کی کابینہ میں توانائی اور آبپاشی کے وزیر بنے۔ مراد علی شاہ کی ابتدائی ٹیم 12 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں کابینہ میں مزید ارکان شامل کیے جائیں گے۔ شرجیل میمن کی تمام اختلافات دفن کرنے کی تجویز ہے، بولے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ آج احتجاج کرنے والی جماعتیں مشکل وقت میں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ کورونا اور سیلاب میں مراد علی شاہ کی حکومت نے بہترین کام کیا۔ سیاسی مخالفین کسی حلقے میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ مصیبت میں جو لوگ موجود تھے، جن کے گھر ڈوب گئے تھے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، ان کے لیے کوئی امید کی کرن نہیں تھی۔ اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب 21 لاکھ گھر ان بے گھر لوگوں کو بنا کے سندھ حکومت دے رہی تھی۔ جو آج احتجاج کر رہی ہیں، جو آج سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جو آج دھرنے دے رہی ہیں، شرجیل صاحب، سر یہ وہی جماعتیں ہیں جو کہ مشکل حالات میں اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں یہ لوگ۔ سندھ میں صرف پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا ایوان میں خطاب، کہا سندھ کے پاس بہت وسائل ہیں، عمل اور تقسیم کا مسئلہ ہے۔ فریال تالپور کا اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان، کہا ہم نے اسی دھرتی پر رہنا ہے اور یہی مرنا ہے، ثابت کریں گے سندھ بہت کام کرتا ہے۔ ہمارا عزم ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نیک نیتی سے اس سندھ صوبے کے لیے کام کریں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور اسی نیک نیتی سے ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اور جو بھی اس عوام میں بیٹھے، اس طرف میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھے لوگ بیٹھے ہیں اور میری بہنیں بیٹھی ہیں، ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہم حکومت میں جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں بعد ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ اسٹریٹ کرائمز میں خاطر خواہ کمی کے لیے کچھ بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسٹریٹ کرائمز بالکل ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ دنیا بھر کے جتنے بڑے شہر ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں یہ اسٹریٹ کرائم سب کے لیے بڑا چیلنج رہتا ہے۔ کراچی بھی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، یہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں خاطر خواہ کمی لے کر آئیں۔ 5 سال عوام کی خدمت کریں گے، سید غنی کا اعلان، کہا اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
صدر مملکت کے عہدے پر بیٹھا شخص سیاسی جماعت کا کارکن بنا ہوا ہے. اچھا ہوتا صدر مملکت اجلاس بلاتے اور خود کو متنازع نہ بناتے. دعویٰ کیا الیکشن میں گورنر ہاؤس MQM کے دفتر کے طور پر کام کرتا رہا. ناصر حسین شاہ بولے جنہیں عوام نے مسترد کر دیا وہ احتجاج کر رہے ہیں. یوم سیاہ اور سفید دن منائیں لیکن لوگوں کو پریشان نہ کریں. ہمارے لیے سب برابر ہیں اور انتھونی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اچھے کارکن ہیں اور آپ نے دیکھا کل سائیں اویس شاہ صاحب بھی اسپیکر ہوئے. ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو کہ وہ تیسری دفعہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان بائسڈ ہو کے امپارشل ہو کے وہ اس صوبے کی حکومت کریں گے اور اربن سندھ اور رورل سندھ کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے اگر کوئی ہے تو اس کو کم کریں گے. ہم کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو اپوزیشن کریں گے. ہم جو بھی بات کریں گے دلائل کی بنیاد پہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم دونوں دلائل میں طاقت لائیں نہ کہ طاقت کو اپنا دلائل سمجھیں. MQM کا ایوان میں تعمیری اپوزیشن کرنے کا عزم. طاہا احمد کی تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے پر مراد علی شاہ کو مبارکباد. کہا جو بات بھی کریں گے دلائل کے مطابق کریں گے. دیہی سندھ اور شہری سندھ میں تفریق ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. علی خورشیدی بولے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے. محکموں کی صورتحال اچھی نہیں. وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں سرکاری محکموں پر نظر رکھیں. امید رکھتا ہوں مراد علی شاہ خود کو پورے سندھ کے وزیر اعلیٰ ثابت کریں گے. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تلخ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, کسی بھی محکمے کو لے لیں, اور یہاں جو صورتحال رواں رکھی ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ چیزیں دوبارہ کنٹینیویشن میں نہ آئیں. کراچی سے کشمور تک آپ چلے جائیں, صورتحال اچھی نہیں ہوتی ہے, لوگ پریشان ہیں. افسران جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے. متحدہ اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کے ناموں کا اعلان رواں ہفتے کرے گی. MQM کے ارکان سندھ اسمبلی کا اہم اجلاس. اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کے ناموں پر مشاورت ہوئی. کنوینر خالد مقبول صدیقی, سینئر ڈپٹی کنوینر اور ڈپٹی کنوینرز کی بھی شرکت. سندھ میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے متعلق مختلف امور پر مشاورت. ارکان سندھ اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوامی رابطے بڑھانے کی ہدایت. PTI کا مبینہ دھاندلی کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان. سینئر رہنما خرم شیر زمان کا کہنا تھا عوام نے الیکشن میں PTI کو ووٹ دیا. PDM نے پہلے بھی ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا. پہلی بار عوام نے PTI کے امیدواروں کو ڈھونڈ کر ووٹ ڈالے. عوام کو چور نمائندوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن جماعتوں کی آج سندھ بھر میں یوم سیاہ کی تیاریاں. احتجاج پرامن رکھنا, بلا وجہ رکاوٹیں ڈالی گئیں تو وہیں دھرنا دے دینا. GDA کے یوم سیاہ پر کارکنوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری. سردار عبدالرحیم کا کہنا تھا ہم کسی صورت پولیس گردی برداشت نہیں کریں گے. بوگھس اور فراڈ الیکشن کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے. مقبول باقر کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا الوداعی اجلاس. نگراں چیف سیکریٹری اور دیگر کی شرکت. اجلاس میں گزشتہ کابینہ کے منٹس کی منظوری. جسٹس ریٹائرڈ نذیر اکبر صحافیوں کے تحفظ کے لیے قائم کمیشن کے چیئرمین مقرر. مقبول باقر بولے صوبے کی بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کی. کابینہ اور سٹاف کے ساتھ کھانا بھی کھایا. نگراں کابینہ کی الوداعی اجلاس میں گرما گرمی. مقبول باقر اور سعد نیاز کے درمیان تف کلامی. ڈاکٹر سعد نیاز بولے اجلاس میں خامیوں کی نشاندہی کو تو مقبول باقر آگ بگولا ہو گئے. دھمکی دی کہ تمہیں دیکھ لوں گا, چھوڑوں گا نہیں. مقبول باقر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو موقع ملا تھا اس میں ہماری ناکامیاں کیا ہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جو کر لینا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نہ کرنے میں بہت بڑی وجہ انٹرفیئرنس تھی.
انہوں نے کہا جی میں آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ کا میں وہ حشر کروں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں. انہوں نے مجھے تھریٹن کیا ہے جس کے بارے میں I'm going to talk to my lawyer. Not this is a serious matter. He should have thought before saying threatening me in front of so many people. صدر مملکت کا انتخابی مارکہ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے صدر کے انتخاب کے لیے پریزائڈنگ افسر کی خدمات سر انجام دینے کی حامی بھر لی. رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا. پولنگ انتظامات سنبھالنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی رضامندی درکار تھی. سندھ میں ججوں کے تقرر تبادلے. اینٹی کرپشن عدالت لاڑکانہ کے جج خلیل جعفری کا حیدرآباد تبادلہ. اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد کے جج کو سندھ ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. سیشن جج سریش کمار کو اینٹی کرپشن کورٹ لاڑکانہ تعینات کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. اور کراچی میں 25 انچ لمبے شپاٹر رول کے چرچے ہیں. شپاٹر رول کو باربیکیو اور فاسٹ فوڈ سے بھرا جاتا ہے. منفرد ذائقے اور انداز کی وجہ سے کھانے کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز بن گئے.